بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بھارت میں متنازع شہریت ایکٹ کے بعد مسلمانوں کے خلاف خطرناک ترین آرڈیننس متعارف۔ مودی کی ماں پر یوگی نے اتر پردیش سے اس کا آغاز کر دیا۔ عالمی وبا میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے کا قانونی راستہ انتہا پسندوں کے ہاتھ لگ گیا اور اب ہند کے مسلمانوں میں مزید کوہرام مچ گیا۔ متنازع شہریت ایکٹ کو لوگ بھول جائیں گے، مرحلہ وار قانون کو پورے ہندوستان میں کیسے لاگو کیا جائے گا، تہلکہ خیز انکشاف ہو گئے۔ ہندوتوا کے نظریات کو عملی جامہ پہنانے کا وقت آ گیا۔ اور دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مودی سرکار نے عرب ممالک میں اٹھنے والی تحریک کا بدلہ ہند کے مسلمانوں سے کیسے لیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری اپنے تمام دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور ساتھ ہی پاک فوج زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کامنٹ ضرور کیجئے گا۔ دوستو، نریندر مودی کے بھارت میں شہریت ایکٹ اور آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد ایک خطرناک ترین آرڈیننس لانے کا فیصلہ۔ اقوام متحدہ سمیت عالمی اداروں اور ملکوں کے دباؤ کے اس قانون کو مرحلہ وار لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس کا ٹرائل بھارتی ریاست اتر پردیش میں کیا جائے گا۔ مرحلہ وار اس خطرناک آرڈیننس کو ان ریاستوں میں نافذ کیا جائے گا جہاں بی جے پی کی حکومت ہے، اور پھر باقی ریاستوں کو اس پر مجبور کیا جائے گا۔ نئے آرڈیننس کی طرف جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے خلاف پورا بھارت سڑکوں پر نکل آیا ہے، اور یہ مسلمانوں کے خلاف کی جانے والی اب تک کی سب سے بڑی سازش ہے۔ مسلمانوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال دیا گیا ہے۔ اب بی جے پی کو مسلمانوں کو جیل میں ڈالنے کا قانونی راستہ دے دیا گیا ہے۔ بھارت میں بڑی تباہی کا اندیشہ سر اٹھانے لگا اور اس قانون کے خلاف متنازع شہریت بل سے بھی زیادہ احتجاج ہوگا۔ دوستو، اس سے ہندوستان کی ریاستوں کے حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے، اور اس خبر کے بعد بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ مودی ایک بار پھر عالمی دنیا کی نظروں پر پردہ ڈال رہا ہے، جس کی بھارت کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ اس وقت پورے بھارت میں خوف و ہراس کا سماں ہے۔ 1.25 ارب آبادی کا ملک، جس پر ایک ہندو انتہا پسند حکمران کی صورت میں مسلط ہوا ہے، اپنا وجود قائم رکھنے سے قاصر نظر آتا ہے۔ مودی سرکار نے پورے بھارت کو ایک بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے، جبکہ متنازع شہریت بل، آرٹیکل 370 اور دلی فسادات پر انتہا پسند ہندوؤں کو کھلی چھوٹ دینے کے بعد اب مودی کا انتہا پسند ہندوؤں کو بھارت سے صاف کرنے کا فیصلہ۔ لیکن یہ سب کیسے ہوگا، آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے۔ پوری دنیا قدرتی آفت کو شکست دینے میں لگی ہے، جبکہ بھارت کی کئی حکومتی ریاستیں اپنے طور پر احتیاطی قدم اٹھانے میں لگی ہیں۔ اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت والی بی جے پی حکومت نے وزیر اعظم مودی کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا ہے۔ رام نومی کے موقع پر یوگی آدتیہ ناتھ میں ایک عظیم الشان پروگرام کے انعقاد کی منظوری دی تھی، اور اس رام نومی میلے کا انعقاد 25 مارچ سے 2 اپریل تک جاری رہا، جس میں لاکھوں عقیدت مند جمع ہوئے۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ریاستی حکومت نے اس میلے کے انعقاد کا فیصلہ اس کو نہ کرانے کی صلاح ملنے کے باوجود کیا تھا۔ ایودھیا کے چیف میڈیکل آفیسر نے سرکار سے اس پروگرام کو منسوخ کرانے کی گزارش بھی کی تھی، تاہم اتر پردیش کے سی ایم او گجال سنگھ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس سے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی جانچ کرنے کے لیے ضروری وسائل بھی موجود نہیں ہیں۔ سرکاری ذرائع نے یہ کہا کہ آدتیہ ناتھ سرکار نے ہندوؤں کی ناراضگی سے بچنے کے لیے میلے کے انعقاد کو منظور کیا ہے۔ اس میلے میں ہر سال بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، لیکن رام مندر کی تعمیر کو لے کر پچھلے سال آئے فیصلے کو دیکھتے ہوئے اس سال اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ اور دوستو، اتر پردیش کی کابینہ کی جانب سے بدھ کو پاس آرڈیننس میں کہا گیا کہ کوئی بھی شخص جو جان بوجھ کر کسی دوسرے شخص کو وبائی مرض سے متاثر کرتا ہے، اس کو 2 سے 5 سال کی قید بامشقت دی جائے گی۔ یہ قانون ایک ایسے وقت میں سامنے لایا گیا ہے جب بی جے پی سرکار مسلمانوں پر وبائی مرض پھیلانے کا الزام لگا رہی ہے۔ اتر پردیش پبلک
پبلک ہیلتھ اینڈ ایپیڈمک آرڈیننس 2020 میں وبائی مرض کے مریضوں کے لیے زیادہ سے زیادہ عمر قید کی سزا کا اہتمام کیا گیا ہے جو جان بوجھ کر کسی کی بھی موت کی وجہ بنیں گے۔ اتر پردیش کابینہ کے ذریعے بدھ کو پاس کیے گئے آرڈیننس میں جان بوجھ کر استحصال کے لیے سزا کی دفعہ 24 میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی جو شخص جان بوجھ کر کسی دوسرے شخص کو وبائی مرض سے متاثر کرتا ہے اس کو 2 سے 5 سال کی قید بمشقت دی جائے گی۔ دفعہ 25 اجتماعی استحصال کی وضاحت 5 یا اس سے زیادہ افراد کو متاثر کرنے کے طور پر کرتی ہے، جبکہ دفعہ 26 میں کہا گیا کہ دفعہ 24 اور 25 کے تحت جو کوئی بھی جان بوجھ کر موت کی وجہ بنتا ہے اس کو قید بمشقت کی سزا دی جائے گی۔ یہ سزا 7 سال سے کم نہیں ہوگی لیکن عمر قید تک بڑھ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس پر 3 سے 5 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ دوستو، اتر پردیش کے چیف سیکرٹری آر کے تیواری کا کہنا ہے کہ یہاں پر جان بوجھ کر کا وہی مطلب ہے جو قانون کے تحت طے شدہ ہے۔ مجوزہ قانون کے تحت سزائیں متاثر ہونے والے ہر شخص کے تحت طے شدہ ہیں۔ اس میں معاملے کو چھپانا اور پبلک ٹرانسپورٹ سے سفر کرنا شامل ہے۔ ان دونوں جرائم کے لیے سزا 1 سے 3 سال کی قید اور 50,000 سے 1 لاکھ روپے کا جرمانہ ہے۔ آرڈیننس کی دفعہ 30 یہ نشاندہی کرتی ہے کہ CRPC میں کچھ بھی ہونے کے باوجود اس آرڈیننس کے تحت قابل دست اندازی اور غیر ضمانتی ہوں گے۔ یہ آرڈیننس حکومت کو منظوری کے لیے بھیجا جائے گا۔ ایک پریس کانفرنس میں مجوزہ قانون کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے ریاست کے چیف سیکرٹری امت موہن پرساد نے کہا کہ اگر کوئی شخص کمیونٹی میں انفیکشن پھیلاتا پایا جاتا ہے تو اس کو 3 سے 10 سال کی قید ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آرڈیننس میڈیکل پیشہ آوروں پر بھی حملہ آوروں کے لیے سخت سزا طے کر دی گئی ہے، جبکہ ریاست کے وزیر اعلیٰ سریش کھنہ کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد حلقے میں کام کرنے والے سبھی کرونا وائرس کو تحفظ فراہم کرنے کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں میڈیکل پیشہ آوروں، میڈیکل سٹاف، پولیس اہلکار، سپاہی اہلکار یا حکومت کی جانب سے کسی بھی کرونا وائرس کے ساتھ مار پیٹ یا بدسلوکی کے لیے 6 مہینے سے 7 سال تک کی سزا اور 50,000 سے 5 لاکھ روپے تک جرمانے کا اہتمام ہے۔ کھنہ نے یہ بھی کہا کہ کرونا وائرس پر تھوکنے اور اس پر گندگی پھیلانے کو کوارنٹائن کے دوران الگ تھلگ رہنے کے دوران ضابطوں کی خلاف ورزی کرنا یا لوگوں کو کرونا وائرس پر حملے کرنے یا بدسلوکی کے لیے اکسانے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اس کے لیے 2 سے 5 سال کی قید، 50,000 سے 2 لاکھ روپے کے جرمانے کا اہتمام کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی نقصان کی بھرپائی کے لیے کسی بھی مالکیت سے وصولی کا بھی اہتمام ہے۔ کرونا ضابطوں کی خلاف ورزی پر 1 سے 3 سال کی قید ہو سکتی ہے، جبکہ 10,000 سے 1 لاکھ روپے کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ ہاسپٹل سے بھاگنے والوں کو 1 سے 2 سال کی قید ہو سکتی ہے اور 10,000 سے 1 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی وصول کیا جائے گا۔ مجوزہ قانون کے تحت حکومت بیماری کی روک تھام اور علاج کے لیے 2 محکموں کا قیام کرے گی۔ پہلا وزیر اعلیٰ کی صدارت میں اسٹیٹ ایپیڈمک کنٹرول اتھارٹی اور دوسرا ضلع مجسٹریٹ کی صدارت میں ضلعی سطح پر ضلع ایپیڈمک کنٹرول اتھارٹی۔ اسٹیٹ اتھارٹی حکومت کو وبا کی روک تھام کے لیے صلاح دے گی۔ ڈسٹرکٹ اتھارٹی مختلف محکموں کے ساتھ تال میل کو بڑھائے گی۔ دوستو، حکمران جماعت BJP نے ہمیشہ ہندوتوا کو پروموٹ کیا، رہی صحیح کسر دنیا کی سب سے بڑی نجی نیم فوجی تنظیم RSS نے پوری کر دی، جس کے بطن سے BJP نے جنم لیا تھا۔ مہاتما گاندھی کے قاتل نتھو رام گوڈسے راشٹریہ سیوک سنگھ کا سرگرم رکن تھا اور BJP آج تک نتھو رام گوڈسے کا جنم دن اور موت کا دن بڑے اہتمام سے مناتی ہے۔ انسانی حقوق، حقوق نسواں، مذہبی اور شہری آزادیوں کے اعتبار سے مودی کا شائننگ انڈیا آج بھی ڈارک ایج میں سانس لے رہا ہے۔ بھارت میں 1 ارب سے زائد لوگ خود غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جبکہ پاکستان کے مقابلے میں بھارت میں زیادہ لوگ غربت کا شکار ہیں۔ عالمی بینک نے رپورٹ جاری کر دی۔ سال 2017 میں دنیا کی آبادی پر عالمی بینک کی تجزیاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کی 1 ارب 14 کروڑ آبادی یعنی 86% افراد کی اوسط آمدنی یومیہ $5.5 یعنی 325 روپے سے بھی کم ہے، جس سے بھارت میں غربت کی شرح کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا
خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔